شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ ایک مرتبہ عرب کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ حضرت فاطمہ کس قدر غریبی کی حالت میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے ان کی سخاوت کے بارے میں بھی بات کی، اور ساتھ بیٹھی ہوئی یہودی عورت کہنے لگی، نہ ہی ان کے پاس کوئی سخاوت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معجزہ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں ہی رہتی ہیں۔ یہ بات جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئیں۔ حضرت فاطمہ نے ان کے لیے گھر کا دروازہ کھولا اور ان کو بیٹھنے کو کہا، اور اس کے بعد اس عورت نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، میں بھی آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اس عورت سے فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اے عورت، وہ نعمتیں تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کے طور پر عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی تھی کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں یہ مان جاؤں گی کہ آپ اور آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا خاندان ہے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، وہاں میرے حجرے کے اندر جہاں میرا مصلی رکھا ہے اس کو ہٹا کر دیکھو تو تم کو تمہاری مراد مل جائے گی۔ تو وہ عورت آپ کے حجرے کے اندر گئی اور آپ کے مصلی کو ہٹا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے اور جواہرات بھی ہیں۔ تو وہ عورت اس میں سے خزانہ نکالنے لگی، تو وہ جتنا خزانہ نکالتی جاتی وہ مال ویسے کہ ویسا ہی رہتا۔ تو وہ عورت حضرت فاطمہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور وہ عورت بی بی فاطمہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا سادہ لباس ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ کے پاس کچھ دولت بھی نہیں ہے۔ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں زندگی بسر کریں تاکہ کوئی شخص سادگی کو ناپسند نہ کرے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اس دنیاوی مال اور خزانے کا سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کی باتیں سنی اور آپ کے معجزات کو دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں بھی آج سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو پیارے حبیب کی پیاری بیٹی پر، جس کی سخاوت دیکھ کر کفار بھی اسلام لے آتے تھے۔ بی بی فاطمہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام، اپنے بچوں کی پرورش، چکی پیسنا، گھر کے صفائی وغیرہ سب کام خود ہی کیا کرتی تھی، اور اپنے آپ کو ہر اس کام اور فرما برداری میں لگائے رکھتی تھی جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے اوپر چلنے والا بنائے۔